اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو فضیلت عطا کی ہے، اللہ تعالی نے انسان کو جو مقام عطا کیا ہے، وہ مقام، وہ فضیلت اللہ نے باقی کسی مخلوق کو نہیں دی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جو نوری فرشتے ہیں، وہ مقام اور وہ فضیلت ان فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی والا بنایا، یعنی عزت والا، اعزاز والا، فضیلت والا، شرف والا، یعنی مقام اللہ نے عطا کیا بنی آدم کو۔ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کی فضیلت کو اضافہ کر دیا، فضیلت کو دگنا کر دیا پوری مخلوقات میں سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تو نوری فرشتے ہیں نا، کئی سارے فرشتے ہیں نا، کہ فرشتے بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، اور کتنی بڑی طاقت دی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، جن کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ جن کی تعداد کے بارے میں ہمیں اور آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ فرشتوں کی تعداد کے بارے میں سوائے اللہ کو کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا، وہ قیامت تک کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہیں، ذکر کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، حمد و ثنا کے ذریعے۔ لیکن ان کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جو فضیلت دی، وہ فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتوں کے لیڈر ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں جماعت کے، کہ اللہ نے ان کو اعزاز یہ دیا کہ تمام انبیاء کے پاس پیغام لے کر آتے تھے، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مسلمان کو اعزاز دیا، فضیلت دی۔ اسی طریقے سے حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی بعض جماعتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے زمین پر اترتی ہیں اور ذاکرین کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ ذاکرین جو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ فرشتوں کی جماعت آتی ہیں، ان کی مجلس کو اختیار کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ فرشتے دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ، کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں زمین پر بھیجا، وہ جماعت یہاں ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے بھی ان لوگوں کی مجلس کو اختیار کرتے ہیں، گویا کہ انسانوں کی مجلس کو اختیار کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، یہ آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو، یہ میرا ذکر، میری تسبیح بیان کر رہے ہیں میرے بندے، ان کی میں نے مغفرت کر دی، ان کی میں نے بخشش کر دی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری ایک روایت میں آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ نفلی عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں کہ جن کانوں سے بندہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ میں اس مومن بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں کہ جن آنکھوں سے مومن بندہ دیکھتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک مسلمان آدمی، یعنی علم والا آدمی، کہ جو مسلمان آدمی علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، گویا علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ آدمی اپنے مقام سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ ہر اس کے ایک قدم پر نیکی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم حاصل کرنے والے کے پاؤں کے نیچے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس مومن بندے کے، علم حاصل کرنے والے بندے کے پاؤں کے نیچے اپنی رحمتوں کے پر بچھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے، مسلمان کو، امت کو دیا، انسان کو دیا۔ یہ اعزاز کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔